مجھ سے زیادہ تو تم نے اس کی اوقات کی قیمت لگا دی۔ چل ٹھیک ہے، جمیل طنزیہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ رانی بائی حیرت میں پڑ گئی کہ وہ اتنے پیسے صرف ایک لڑکی کے لیے دے رہا تھا جسے اس نے دیکھا تک نہیں تھا، مگر یہ صرف رانی بائی کی سوچ تھی۔ وہ سفید شلوار قمیض پہنے، بالوں کو سیٹ کیے، اپنی بیڈ پر ہاتھ پھیرتا خود کو شیشے میں دیکھ رہا تھا۔ کندھے پر ہلکے بھورے رنگ کی شال لیے وہ باہر نکل گیا۔ آنکھوں پر سن گلاسز لگائے اس کی وجیہہ پرسنالٹی شاندار لگ رہی تھی۔ وہ سیدھا جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ آج اس کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہونے والا تھا، ایسا سفر جس پر اس سے نہ جانے کیا کب مل جائے۔ وہ واپس سے اس مقام پر کھڑا تھا جس مقام پر وہ کل کھڑا تھا، مگر کل وہ ایک سودا کر آیا تھا جس کا انجام اسے آج دیکھنا تھا۔ وہ سیدھا جا کر رانی بائی کے کوٹھے پر بیٹھا تھا۔ بہت سی لڑکیاں اسے اپنے تمام کام چھوڑ نہانے میں مصروف تھیں، جبکہ وہ خود کسی کی آمد کا شدت سے منتظر تھا۔ اسے تو فقط اس لڑکی کے چہرے پر چھانے والے رنگ دیکھنے تھے جو جمیل فاسق خان کو دیکھ کر آنے تھے۔ ان رنگوں میں ہی تو دلچسپی چھپی ہوئی تھی اس اڑیل زادے کی۔ رانی بائی سے سلام کرنے کے بعد خود کمرے میں گئی تھی۔ اس حسن زادی کو دیکھا، کتنی حسین تھی وہ جیسے کسی پری بھٹک کر ان انسانوں کی بستی میں آ گئی تھی۔ پھر بھی اپنی مرضی سے اس نے اس راہ کو چنا تھا۔ آخر کیوں؟ اس راہ میں رسوائی تھی، پھر بھی وہ خود یہاں آئی تھی۔ آخر ایسا کیا راز تھا جس نے اس حسن زادی کو یہاں آنے پر مجبور کر دیا تھا؟ رانی بائی تو یہی سوچ رہی تھی۔ اس نے سر جھٹکا اور اس کے پاس گئی جو اپنے حسن سے قیامت ڈھا رہی تھی۔ دیکھ، میں بہت ظالم ہوں، مگر تیرے جیسی حسین لڑکی کو یہاں دیکھ تیری قسمت پر دکھ ہوتا ہے۔ کیوں آئی تھی تو یہاں؟ آخر ایسی بھی کون سی مجبوری تھی جو تجھے یہاں لے آئی؟ رانی بائی نے اس سے دوسری مرتبہ یہ سوال کیا تھا۔ وہ واقعی ظالم تھی جو لڑکیوں سے رقص کرواتی، مردوں سے انہیں ملواتی۔ کوئی خوشی تو کوئی مجبوری سے یہ کام کرتا اور کوئی زبردستی، مگر یہ واحد لڑکی تھی جو اپنی مرضی سے یہ کام کر رہی تھی۔ آخر کیوں؟ رانی بائی کو تجسس ہوا۔ کبھی کبھی لفظ تلوار بن جاتے ہیں، گھاؤ بہت گہرے دیتے ہیں رانی بائی، ہمیں وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں جانا جہنم کے مترادف ہوتا ہے۔ وہ بول کر خاموش ہو گئی۔ پہلی بار رانی بائی کے دل میں ہوک سی اٹھی تھی۔ اس کے الفاظ سے زیادہ اس کا لہجہ بات کر رہا تھا۔ سو گائز، دس از فرسٹ ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہو، اینڈ پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ تھینک یو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔